دوستوں، حور کے حوالے سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ اگر حور مردوں کو ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور یہاں تک کہ مردوں نے تو کہہ دیا کہ ہمیں 72 حوریں ملیں گی۔ دیکھیں، تخلیقی انسان پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس میں اللہ بتاتا ہے کہ ایک مقام آنے کے بعد اللہ نے انسان کو حیوانی سطح سے اٹھا کر انسانی شرف بخشا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں۔ پہلے اس کو پروپورشن کیا، اس کو سنوارا، نکھارا، اور پھر اس کے بعد اپنی روح پھونکی۔ یہ جو اللہ نے ہمیں روح پھونکی، جس کی وجہ سے ہمیں ایک ذات ملی، یہ ذات اپنی کچھ کریکٹرسٹکس لے کر آئی۔ وہ کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ وہ سماعت رکھتی ہے، وہ بصارت رکھتی ہے، وہ قلب رکھتی ہے، یعنی کہ وہ علم حاصل کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ جو صلاحیت جسم کی نہیں ہے، یہ ذات کی ہے۔ یہ جس کو اللہ قرآن میں نفس کہتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو جس کے اندر جسم بھی ہے اور نفس بھی۔ وہ انسان جو اپنی ذات کا استعمال نہیں کرتا، اللہ اس کو حیوانوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو جب سوال جواب کے لیے کھڑا ہوگا تو انسان کھڑا نہیں ہوگا، نفس کھڑا ہوگا۔ سوال جواب کے لیے جتنی آیات ہیں وہ ساری دیکھ لیں آپ، صرف نفس سے سوال ہو رہا ہے، جسم تو یہاں رہ گیا۔ اس نفس کی ڈیولپمنٹ کرنا ہی قرآن کا، اسلام کا مین مقصد ہے، اور اسی کو اللہ پر ایمان کہتے ہیں۔ اللہ ایمان کے دو حصے بتاتا ہے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کائنات کی تمام تخلیق دیکھیں اور اس کے بعد سوچیں کہ یہ کوئی ایک ذات نے بنائی ہے جو اللہ ہے۔ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ خالی اس ایک حصے پر ایمان لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمان نہیں کہتا، آپ کو کافر کہتا ہے کہ آپ ایک حصے پر ایمان لا رہے ہو، دوسرے حصے پر نہیں لا رہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں خالی اس جسم کا نام نہیں، میرے اندر ایک اور چیز ہے جو کہ میری ذات ہے، میرا نفس ہے، میرا کریکٹر، میری پرسنالٹی، ایگو، کوئی بھی نام دے دیں آپ۔ علامہ اقبال کی زبان میں خودی۔ میں نے اس ذات کی بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ہماری دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی اور اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ کانسیپٹ آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن یہاں سے مختصراً یہ ہے کہ جسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لینے سے اور ذات کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دینے سے۔ اب جنت دوزخ کے بارے میں بھی بتا دوں۔ دو طرح کی جنت اللہ قرآن میں کہتا ہے، دو طرح کی جہنم۔ ایک جنت وہ ہے جو دین خداوندی کو جب آپ امپلیمنٹ کر دو گے سوسائٹی میں تو اس معاشرے کو اللہ جنت سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری جنت وہ ہے جو انسان اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے مر جائے یا مارا جائے تو اس کو جو ملے گا وہ جنت ہے۔ اسی طریقے جہنم ہے کہ جب آپ دین خداوندی اپنے نظام سے ہٹا لو گے تو وہ تباہی کا نظام ہوگا، وہ جہنم ہے۔ اور دوسرا، جب انسان مر جائے گا اور اس نے اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ بھی نہ کیا ہوگا تو وہ ایک پچھتاوے کی آگ میں جلے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس جنت کی طرف جو کہ ہمیں مرنے کے بعد ملے گی اگر ہم نے اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کر لی، جہاں پر حوریں بھی ہیں۔ دیکھیں، کیا ہم اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے۔ اب اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ مجھے کیا چاہیے تو آپ جو بھی خواہشات لکھیں گے وہ ساری کی ساری جسم سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ آپ ذات کے بارے میں تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے نا۔ جب ایک ذات جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کو کیا چاہیے، اس کو کیا چیز اچھی لگے گی یا کیا چیز اس کو خطرناک ہوگی، آپ جانتے نہیں ابھی۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو مرنے کے بعد انسان کو جنت ملے گی وہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ وہ جنت تم یوں سمجھ لو کہ نہریں ہیں، بہتی ہوئی باغ ہیں، وہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے انسانی سطح پر آ کر۔ اب جب ہمیں ذات کے بارے میں نہیں پتا تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ جینڈر رکھتی ہے، کہ وہ ذات لڑکا بھی ہوگی، ذات لڑکی بھی ہوگی۔ دیکھیں، یہ جینڈر اس جسم کا ہوتا ہے، لیکن ہماری ذات کا کوئی جینڈر نہیں ہے، نہ ذات میل ہوتی ہے نہ فیمیل۔ اس کو اللہ تعالیٰ نور سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے میل اور فیمیل دونوں ہی برابر ہیں۔ لیکن اگر ایمان والے سوچتے ہوں کہ کیا آخرت میں ہم اکیلے ہوں گے تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حور کا لفظ یوز کیا۔ حور کا جو لفظ ہے وہ جمع ہے،
یہ جمع مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع کے لیے حور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید اور سیاہی کا بہت سیاہ ہونا اور جلد کا رنگ صاف ہونا. ایسے مرد اور عورتیں جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں حور کہلائیں گے. حور کے معنی ہم نشین کے بھی ہوتے ہیں. ان الفاظ کے معنی صرف میاں بیوی بننے کے نہیں بلکہ ہم نشین اور رفقا بننے کے بھی ہوتے ہیں. حور کے معنی پاکیزہ عقل کے بھی ہوتے ہیں. پیور اور کلین انٹلیکٹ، یعنی چلاک اور مکار عقل نہیں بلکہ پاک اور صاف عقل. اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر جنت کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ کیا وہاں وہ اکیلا ہوگا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، وہاں پر تمہارے ساتھی رفقا ہوں گے جو بالکل صاف اور پیور عقل کے ہوں گے. وہ دھوکے باز نہیں ہوں گے، وہ چلاک اور مکار نہیں ہوں گے. تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو کر لیجئے. تھینک یو.